نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ آیت نمبر 219 یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کل کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے، زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو بہترین ہو یا جو زائد ہو، العفو میں یہ دونوں معنی موجود ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سب سے پہلے یہاں پر یہ جو لفظ الخمر، شراب، اس کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم 2003، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے۔ بعض لوگوں نے صرف انگور کی شراب کو خمر قرار دے کر باقی سب کے دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال کر لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ انہی لوگوں کے بارے میں وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم اور خمر، شراب کو اور باجوں کو حلال کر لیں گے۔ صحیح بخاری 5590۔ المیسر، جوا، یہ یسر سے یعنی کہ بمعنی سہولت سے ہے، کیونکہ جوئے میں بغیر مشقت کے دوسرے کا مال آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ آج کل یہ پانسے، لاٹری، بیمے، سٹے وغیرہ کے نام سے جو کاروبار ہو رہا ہے، یہ علماء کے نزدیک یہ جوئے کی صورتیں ہیں۔ باقی وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے کچھ فوائد بتلائے، مگر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ کچھ فوائد کے ساتھ ان میں بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر مقابلہ نفع اور نقصان کا نہیں کیا کہ ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں، بلکہ فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی چیز دنیا میں کتنی بھی نفع بخش کیوں نہ ہو، اگر اس میں گناہ ہے تو مومن کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے یہاں پر ایک چیز کو گناہ کہا گیا، مطلب کہ وہ غلط ہے، حرام ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں کہاں لکھا کہ یہ حرام ہے، اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو کیا اس کے بارے میں یہ لکھا ہوتا کہ گناہ ہے؟ اب آگے ہے العفو، اس میں ایک معنی تو ہے کہ کسی چیز کا بہترین اور عمدہ ترین حصہ، دوسرا معنی ہے زائد چیز۔ اگرچہ زائد کا معنی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو عمدگی میں زائد ہو، بڑھیا ہو، مگر بہت سے علماء نے اس کا معنی اپنی اور گھر کی ضرورتوں سے زائد چیز کیا ہے۔ تو اس سے مراد وہ مال ہے جو اہل و عیال اور لازمی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد بچ رہے، اور جس کے خرچ کرنے کے بعد انسان خود اتنا محتاج نہ ہو جائے کہ دوسروں سے سوال کرنے لگے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔